السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم ایک اور بہت ہی اہم جو پیغمبر گزرے ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ ملتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ایک بہت ہی مختلف سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً کوئی 950 سال تھی، اور بلکہ کہیں پر یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ یہ 950 سال تو صرف تبلیغ جو انہوں نے کی ہے دین کی، یہ وہ وقت ہے، اور ان کی عمر جو تھی وہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو ایک بڑا لمبا عرصہ انہوں نے دین کی تبلیغ میں گزارا، اور جو ان کے علاقے کے لوگ تھے ان کو وہ دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور ان کو شرک سے بچنے کی اور غیر اللہ کی، اور جو انہوں نے جھوٹے بت بنا لیے تھے ان بتوں کی پوجا سے وہ روکتے تھے ان کو۔ تو اسی کام کے اندر انہوں نے 950 سال لگا دیے، لیکن اس کے باوجود اس پورے عرصے کے دوران صرف 83 لوگ جو تھے، جو 83 کے قریب لوگ بتائے جاتے ہیں مختلف تفاسیر میں، جو ایمان لائے ان کے اوپر اور اللہ کے اوپر۔ پھر بالآخر جب ان کی تمام کوششوں کی حد آ گئی اور انہوں نے اپنی طرف سے اپنا پیغام پورا پہنچا دیا، اور جو علاقے کے لوگ تھے وہ ان کو مستقل طعنے اور تشنیع کا نشانہ بناتے رہتے تھے، اور ان کو باتیں سناتے رہتے تھے کہ تم جو ہے نا وہ کیسی باتیں کرتے ہو، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی صرف اللہ ہے، اور یہ دیکھو ہمارے اتنے سارے معبود ہیں، ہم کیا تمہیں جھوٹے لگتے ہیں اور ہم کیا تمہیں بیوقوف لگتے ہیں؟ اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بالآخر ایک مرتبہ انہوں نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اب تو ہی ان سے بدلہ لے، یا تو ہی ان سے نمٹ لے، یا تو ہی ان کو کافی ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم آیا کہ اے نوح، آپ ایک کشتی بنانا شروع کریں، اور انہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، اور کیونکہ وہ یہ کام بھی جانتے تھے، لکڑی کا کام وہ جانتے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح آج کل ہمارے وقت میں کارپینٹر ہوتے ہیں جو لکڑی سے چیزیں بناتے ہیں، فرنیچر بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صلاحیت سے نوازا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کی، اور اس کے اندر ان کو کافی عرصہ لگ گیا۔ وہاں پر کوئی سمندر نہیں تھا آس پاس، کوئی وہاں پر دریا نہیں تھا، تو لوگ ان کو دیکھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ خشکی میں کشتی کہاں چلے گی، اور یہ کشتی کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ لیکن نوح علیہ السلام ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر وہ کشتی بنانے میں لگے رہے۔ پھر بالآخر ایک دن اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سب بھی، اور جتنے جانور، پرندے، چرند، جو کچھ بھی زمین پر موجود ہیں، ان کا ایک ایک جوڑا لے کر آپ اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیے۔ اور جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے ان سب لوگوں کو، اپنے ایمان لانے والوں کو اور ان جانوروں کو، پرندوں کو، سب کو جمع کیا، اور کشتی کے اندر ان کو لے کر سوار ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک تنور تھا جہاں پر روٹیاں لگائی جاتی ہیں، جس کو ہم لوگ تندور کہتے ہیں، لیکن صحیح اس کا تلفظ ہے تنور۔ تو ایک تنور میں سے پانی ابل پڑا، اور اس کے بعد وہ پانی ابلنا شروع ہوا، اوپر سے آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، تو زمین سے بھی پانی نکلتا رہا اور آسمان پر سے بھی بارش برستی رہی، اور بالآخر وہ پانی چڑھنا شروع ہوا، اور وہ کشتی جو کہ پہلے خشکی میں کھڑی ہوئی تھی وہ تیرنا شروع ہو گئی۔ اور اس منظر کو دیکھا تو لوگ پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بھی ایک بیٹا، وہ بھی جو ہے نافرمانوں میں شامل تھا، اور اس نے جو ہے نا بھاگ کر کسی پہاڑ کے اوپر وہ چڑھ گیا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح سے پہاڑ پر چڑھ کر اس پانی سے بچ جاؤں۔ لیکن نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اور آج کے دن کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آج کے دن کوئی چیز تجھے نہیں بچا سکتی اللہ کے عذاب سے۔ لیکن وہ نہیں مانا، اور بالآخر وہ پہاڑ بھی جو جس کے اوپر وہ چڑھ گیا تھا وہ بھی پانی کے اندر غرق ہو گیا، اور مستقل یہ بارش برستی رہی اور پانی چڑھتا رہا، اور صرف اس کشتی کے اندر موجود جتنے لوگ تھے وہ اس میں زندہ بچے، باقی پوری زمین کے اوپر سے تمام مخلوقات کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جن کے ذریعے سے دوبارہ سے زمین کے اوپر زندگی کا آغاز ہوا۔ بالآخر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور تقریباً کہیں آتا ہے 40 روز کے بعد یہ پانی رک گیا، اور اس کے بعد وہ پانی اترنا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اپنا سارا پانی پی جا، اور آسمان کو حکم دیا کہ اے آسمان اپنی بارش کو روک لے۔ تو بالآخر وہ پانی اترنا شروع ہوا، اور جب کشتی رکی تو وہ ایک جودی نام کے پہاڑ کے اوپر جا کر وہ ٹک گئی، اور اب یہ صرف وہ لوگ بچے تھے دنیا کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے۔ لیکن ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اسی کشتی کے اوپر جو ہے وہ شیطان بھی کہتے ہیں کہ سوار ہو گیا تھا،
اور وہ بھی جو ہے وہ موجود تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی تھی قیامت تک کی، تو اس لیے وہ اس عذاب کا شکار نہیں ہوا اور بچ گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب یہ پانی اتر گیا اور زمین کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے لوگ باقی بچے، اور دوبارہ سے ایک نئے سرے سے دنیا کا آغاز ہوا، تو اس کے بعد لیکن کچھ عرصہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے وہی سارے کام شروع کر دیے جو وہ پہلے کرتے آئے تھے۔ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے، جہاں پر ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ سے شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور تعظیم کی آڑ میں بزرگوں کو جو ہے وہ ان کی تصویریں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر، انہی نیک بزرگوں کے مجسمے بنا کر جو ان کو روکا کرتے تھے شرک سے، انہی کی جو ہے وہ دوبارہ سے بت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ انشاءاللہ اس پر اگلی نشست میں بات ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے آزماتے ہیں، اور بندوں کو ان کے اوپر، اللہ کے اوپر پورا یقین رہنا چاہیے، جیسی بھی مشکلات آئیں، جتنا عرصہ بھی ہمیں کوشش کرنی پڑے اور نتیجہ ہمیں بظاہر نظر نہ بھی آ رہا ہو، لیکن ہر صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، اور یہی چیز بالآخر نجات کا باعث بنتی ہے۔ اور جو کافر ہیں تعداد میں اگر وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ناکام وہی رہتے ہیں، اور اگر ایمان لانے والے تعداد میں کم بھی ہوں تب بھی جو ہے وہ کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ قسط بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک اور اولو العزم پیغمبر کے تذکرے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔